Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، گزشتہ کل کی مجلس میں آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتی اولاد عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ اکلوتے صاحبزادے جو بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں اور تمناؤں کے بعد حاصل ہوئے تھے، یہ کس کو معلوم تھا کہ یہی حضرت خلیل علیہ السلام کے لیے سب سے بڑے امتحان کا سبب بنیں گے۔ پہلا امتحان یہ ہوا کہ حضرت خلیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ صاحبزادے اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر پرفضا ملک شام سے ہجرت کر کے حجاز کے لق و دق گرم ریگستان میں، جہاں دور دور نہ کسی آدمی کا نام و نشان ہے نہ جانور اور درخت کا، وہاں ان کا وطن بنا دیں۔ اللہ کے خلیل نے بغیر کسی جھجک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر اس ہلاکت خیز میدان میں ٹھہر گئے، جس کو کسی زمانے میں انہی کے ذریعے مکہ معظمہ اور ام القریٰ بننا تھا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہوئی، بلکہ اب حکم یہ ملا کہ ماں اور بچے کو یہیں چھوڑ کر خود ملک شام واپس چلے جائیں۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام نے حکم ملتے ہی تعمیل کی اور جس جگہ حکم ملا تھا وہیں سے شام کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر بھی گوارا نہیں کی کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی تسلی کر دیتے اور بتلا دیتے کہ میں بحکم خداوندی جا رہا ہوں۔ جب حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ دور چلے جا رہے ہیں تو آوازیں دی کہ اس جنگل میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، مگر اللہ کے خلیل نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر خود حضرت حاجرہ علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ مقدس بزرگ ایسا کام بدون حکم خداوندی کے نہیں کر سکتے، تو پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ نے یہاں سے جانے کا حکم دے دیا ہے؟ اس وقت حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اذن لا یضیعنا، کہ اگر حکم خداوندی ہے تو جائیے، وہ ہمیں بھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ دوستو، اب یہ بے آب و گیاہ لق و دق اور گرم ریگستان ہے، اور تنہا ایک خاتون اور ان کا شیرخوار بچہ جن کو آئندہ مکہ معظمہ کی بستی بسانے کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ آگے یہ قصہ بہت طویل ہے کہ کس طرح یہاں اس ماں اور بچے کی جان بچی اور کس طرح اس وحشت کدے میں اپنا وقت گزارا۔ وہ خود قدرت خداوندی کا ایک عجیب مظہر اور سینکڑوں درس عبرت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، مگر یہ تفصیل واقعہ قربانی کا جزو نہیں، اس لیے اس کو یہیں چھوڑ کر زیر بحث مسئلہ قربانی کو ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، یعنی جب یہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ چل کر ان کے کاموں میں مددگار بن سکے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتلاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مطلب یہ تھا کہ انبیاء کا خواب بھی حکم وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھنا حکم ذبح کے مرادف ہے۔ اب تم بتلاؤ کہ کیا تم اس حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے تیار ہو؟ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم خداوندی کے بعد کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ان کے نزدیک تعمیل حکم اس پر موقوف تھی، لیکن یہاں صاحبزادے سے مشورہ لینے میں حکمت یہ تھی کہ اول تو ان کے عزم و ہمت اور اطاعت خداوندی کے جذبے کا امتحان ہو جائے، دوسرے اگر وہ اطاعت اختیار کریں تو مستحق ثواب ہو جائیں، کیونکہ ثواب کا مدار قصد و نیت پر ہوتا ہے، تیسرے ذبح کرنے کے وقت جو بتقاضائے بشریت و شفقت پدری طبعی اضطراب اور لغزش کا خطرہ تھا، اس سے کسی درجہ میں اطمینان ہو جائے۔ آیت مذکورہ میں یہ الفاظ خصوصیت سے قابل نظر ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ،
یعنی جب وہ باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ صاحبزادے جن کے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہی نہیں کہ بڑھاپے کے اکلوتے بیٹے اور تمناؤں اور دعاؤں کے بعد حاصل ہوئے ہیں، بلکہ اب وہ پل کر جوان ہونے کے قریب ہیں اور اس قابل ہیں کہ باپ کے ساتھ سعی و عمل میں ان کی امداد کر سکیں۔ تاریخی روایات کے مطابق اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال ہو چکی تھی۔ ان حالات نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کو کتنا صبر آزما کر دیا ہے، اس کا اندازہ لگانا بھی ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ والد بزرگوار نے سعادت مند بیٹے سے مشورہ لیا تو وہ بھی خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ والد بزرگوار کا خواب سن کر فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یعنی ابا جان آپ وہ کام کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، مجھے آپ انشاءاللہ تعالی صابرین میں سے پائیں گے، یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہاں جس طرح حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے بڑھاپے میں اکلوتے اور ہونہار بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک انتہائی سخت امتحان تھا، اسی طرح صاحبزادے کے لیے اطاعت شعاری میں جان کی بازی لگا دینا بھی کوئی معمولی بات نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان ہی کو اپنے لیے بنایا تھا، اسی کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ اطاعت تو قابل دید ہے ہی، یہ بات بھی سبق آموز ہے کہ انہوں نے اپنے ارادے اور عزم و ہمت پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے سپرد کر کے انشاءاللہ فرمایا۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، بلکہ فرمایا کہ مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، جو ایک تواضع کا عنوان ہے کہ صبر و استقلال تنہا میرا کمال نہیں، اللہ کے ہزاروں بندے صابر ہیں، میں بھی ان میں داخل ہو جاؤں گا۔ اسی تفویض اور تواضع کی برکت تھی کہ اس دشوار گزار منزل کے کسی مرحلے میں بھی ان کے قدم کو لغزش نہیں ہوئی، اور یہ یگانہ روزگار باپ اور بیٹے طبعی تقاضوں اور زندگی کی امنگوں کو کچلتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کرنے اور کرانے کے لیے قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ خلیل اللہ کے لیے جو کٹھن منزل سامنے تھی، فرما بردار صاحبزادے کے اس جواب نے اس کو کسی قدر آسان کر دیا۔ اب یہ یگانہ روزگار باپ اور بیٹے حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے گھر سے چل کھڑے ہوئے۔